بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تکیے کے بغیر سو جاؤ، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ نیند کے دوران انسانی بدن کو جزوی فالج ہوتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چائے پینا اور مچھلی کھانا۔ ادرک کا رس ایک کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں جو گیس بنتی ہے وہ گیس بھی نہیں بنے گی۔ گاجر کے رس کو چہرے پر روزانہ لگانے سے چہرہ پر رونق اور صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھاؤ، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ ایک انار کھا لینے سے تقریباً 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں، غیر ذمہ دار، جن میں قوت برداشت نہ ہو اور جو کم سن ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آپ چاہے ملین تک چلے جائیں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ انسانی چہرہ غصے میں اس لیے لال ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کے دوران دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں۔ اکثر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور طبیعت خراب نظر آنے لگتی ہے۔ متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا بہت ضروری ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں۔ مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے گریز کریں۔ زیتون کا تیل مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور اس کو سر پر بھی لگائیں۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہو، ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں، کچھ دنوں میں بال سفید ہونا رک جائیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال مت کریں، اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔
جن کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیر ہو انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو ایک انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں اور چہرہ اچھے صابن سے دھوئیں۔ جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہر ریڑھ کا مربع کھاؤ، عقل بڑھ جائے گی۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تازہ یا خشک انجیر کھانے سے بواسیر اور گٹھیا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھاؤ، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ لیں 1 پاؤ۔ اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلاؤ۔ 2 خوراک میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آنے لگ جائے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ غصے میں ہوں تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ اگر آپ خوش ہوں تو کسی سے کوئی وعدہ بھی مت کریں۔ اور جب اداس ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 1 سیب کھانے سے فالج سے بچے رہیں گے۔ کوئی بھی دال پکانی ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سٹیل والے چمچ کو دال میں استعمال نہ کریں۔
نیم گرم پانی سے پہلے دال دھوئیں اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی کے اندر ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔